ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ تعذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. हर किस्म की हम्द व सना तहलीलात तकबीरात तमजीदात तस्बीहात हम्द सना खूबियाँ बढ़ाइयाँ अज़मत अल्लाह रब्बुल आलमीन दी ज़ात मुक़द्दस और बाबरकत वास्ते खास लैक और ज़ेबाइन रेत दे दर्रात
پانی دے قطرات تو زیادہ ہواواں تے جھولیاں تو زیادہ درود و سلام ہوے امام الانبیاء اجمل الانبیاء احسن الانبیاء اکرم الانبیاء سید الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا دی پاکیزہ ہستی تے اللہ کا مولا کریم دا لکھ لکھ شکر ہے جی ذات پاک نے میں خدا کو پیدا کیتے الہ العالمین نے انسان کو بہت بڑیاں بڑیاں نعمتاں عطا کیتے انسان کو اللہ دے ہاں عزت پہ دے اللہ دے ہاں وقار اور عزت پہ دے مقام پہ دے جرا دنیا تے رہتے اللہ کا مولا کریم دا شکریہ ادا کریں دے اللہ کا مولا کریم دیاں نعمتاں کھا کے اللہ کا مولا کریم دیاں نعمتاں کھا تے نعمتیں دا شکریہ ادا کریں دے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا دی ہستی دی پاک اللہ اکبر پیروی کریں دے آپ دے طریقے دی پیروی کریں دے ایو انسان دنیا تے فلاح پاوے سی اللہ کا مولا کریم نے میرے پتا کو پیدا کیتے اللہ کا مولا کریم نے انسان کو بہت بڑیاں بڑیاں نعمتاں عطا کیتے انسان جرا شکر کریں دے اللہ پاک دے نعمتیں دے اندر برکت اضافہ عطا فرما دے جرا ناشکری کریں دے اللہ دے طرح طرح دے عذاب ہوندے آؤ لوگو سنو قرآن پاک دی اور حدیث دی روشنی ہے اج دا عنوان ناشکری دے نقصانات ناشکری دے نقصانات کیا ہیں جرا بندہ اللہ دیاں نعمتاں کھاتے اللہ کو مولا کریم دیاں نعمتاں بھی کھاندے نال اللہ دے گلے کریں دے اللہ دی ناشکری کریں دے اللہ کا مولا کریم نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے اتھر تے قرآن نازل کیتے سورۃ ابراہیم میں ابتدائی آیت ہے اللہ اکبر آیت نمبر 7 اللہ فرمائے وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ میرا تواڈا مشکل کشا میرا تواڈا حاجت روا فرمائے دے الہ العالمین فرمائے دے پوری کائنات دا رب پوری کائنات دا مشکل کشا پوری کائنات دا حاجت روا فرمائے دے فرمایا میرا پیغمبر اے اعلان کر دے اے تواڈے رب دے طرف اعلان ہے وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ فرمایا جے ویلے تیرے رب نے اعلان کر چھوڑے کیڑی چیز دا اعلان ہے فرمایا لَئِن شَكَرْتُمْ اگر تُساں شکریہ ادا کرے سو دے نعمتیں دا شکریہ دا معنی ہے اودیاں نعمتاں وی کھا سو دی عبادت دا وقت وی کڈے سو ان رب کو راضی وی کرے سو اودیاں نعمتاں دے جو تمہارے نصیب وچ کو ملنے لیکن تساں زبان دے وچوں ہر وقت شکریہ جملہ کرنا ہے اور رب العالمین دی ہر وقت اطاعت کرنی ہے فرما برداری کرنی ہے فرمایا وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ فرمایا ہمارا رب دا رسول ہے تیرے میرے نعمتاں کھا دے شکریہ ادا کرے دے میں رب نے کو نعمتیں دے وچ اضافہ کر دینا برکت کر دینا انہیں کو زیادہ دینا جرے میرا شکریہ ادا کریں دے انہیں دی جریاں نعمتاں دا رزق ہوندے اندر برکت بھی ہوندی ہے اور اندر اندر اضافہ بھی میں رب کر دینا کیا مطلب جرا بندہ اللہ تعالیٰ دیا نعمتاں کھاندے نعمتاں کھاتے شکریہ ادا کریں دے اللہ فرمائے دے میں انہیں نعمتیں اندر اضافہ بھی کر دینا انہیں نعمتاں زیادیاں بھی کر دینا روزی اندھی زیادی بھی کر دینا ان روزی دے اندر برکت بھی ہوندی ہے اللہ فرمائے دے وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن كَفَرْتُمْ فرمایا لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ اگر تسا شکریہ ادا کرے سو ابن آدم دی اولاد فرمایا تسا شکریہ ادا کرے سو لَأَزِيدَنَّكُمْ لام زیادہ ہے اللہ فرمائے دے میں تو کو بہت زیادہ دے سا میں تو کو اضافہ پر رزق کر دے سا پتہ کیا لگے شکر دے فائدے کتنے شکر دا بہت بڑا فائدہ ہے کہ اللہ پاک نعمتاں بھی عطا کریں دے اور ان رزق دے اندر برکت بھی ہوندی ہے اور جرا شکر کریں دے ان اندر زیادہ بھی تھیندے اضافہ بھی تھیندے اور آؤ جرا میرا عنوان ہے ناشکری دے نقصانات اللہ پاک نے قرآن پاک دی آیت اندر فرمائے وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ
فرمایا اگر تسا میری ناشکری کرے سو میری نعمتاں کھا تے میری نافرمانی کرے سو میری ناشکری کرے سو فرمایا ان عذاب ربی لشدید فرمایا ول میرا عذاب بہت سخت ہے ول میرے طرح دیا ان عذابی ربی لشدید اللہ فرمائے بے شک ول بلا شبہ کوئی گال پکی گال ہے یقینا ول میرا تواڈے کول عذاب آسی اج سارے معاشرے دے وچ نظر دورائی ونجے ناشکری عام ہے ہی وجہ تو اللہ اکبر سارے رزق دے اندر اللہ اکبر اضافہ نہیں تھیندا سارے نعمتیں دے وچ اضافہ نہیں تھیندا ہر وقت زبان دے وچ یہ جملہ کرنے سے کشا کہنی لیکن اللہ دا شکریہ ادا کرن والے اللہ فرماتے ہیں و استاذن ربکم لئن شکرتم لازیدنکم فرمایا اگر تساں شکریہ ادا کرے سو میں رب زیادہ لے سا فرمایا اگر میری نہ شکری کرے سو وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ اللہ فرمائے دے اگر بال تساں جے ویلے میری نہ شکری کرے سو ول طرح دے عذاب آوے سن ول ملک جو امن ختم تھی ویسی ول بیماریاں عام تھی ویسن ول طرح دیاں مصیبتاں آوے سن ول طرح دیاں قحط سالیاں آوے سن کتھیں اٹے دا بحران ہو سی کتھیں کمی فلانی چیز دی کمی ہو سی جے ویلے تساں نہ شکری کرے سو آج دیکھو سارے معاشرے دے وچ چوکے چراٹے دے وچ دیکھو لینا لگیا ہوئے اٹے دی بحران ہے کیری وجہ ساری یہ ہے وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ اللہ فرمائے دے جے ویلے تساں میرا شکر نہ شکری کرے سو نہ شکری دا بہت بڑا نقصان ہے فرمایا بل تواڈے نعمتاں دا حسن کھانا تا کھاسو لیکن ان کھانے دے وچ ان پیسے دے وچ برکت کہنا اسی بلکہ میرے طرح دے عذاب مسلط تھی ویسن طرح دے مصیبتاں مسلط تھی ویسن طرح دی پریشانی تساں مسلط تھی ویسن اللہ اکبر اے قرآن پاک دی مصداق دیکھو میرے تواڈے معاشرے دے وچ این ایویں تھیندا پے قرآن پاک دی این ایت مصداق ہے اج میں تساں طرح تے ڈیرے تے بیٹھ اللہ اکبر یارے نال بیٹھ دوستے نال بیٹھ شکوے کرنے نہ شکری کرنے دنیا والے کو شکوے کرنے اللہ فرماتے جے ویلے تو کوئی پریشانی ہوئے کوئی مصیبت ہوئے فرمایا گلہ میرا نہ کیتا کرو اے رب دا گلہ نہ شکری کرنا بلکہ جو کچھ تو کو مل ونجے الحمدللہ زبان چ کڈیا کرو اور جڑا اے الحمدللہ جملہ بہت بھاری جملہ ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے میرا تواڈا رہبر میرا تواڈا متعلم پوری کائنات دا معلم پوری کائنات دا رہبر پوری کائنات دا استاد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جے ویلے اے بندہ زبان دے وچ الحمدللہ دے الحمدللہ علی کل حال اے پیارا جملہ ہے فرمایا کوئی دوست دے کول کوئی ہمسایہ کوئی رشتہ دار حال وال پوچھ دے ہاں بھی تیرا کیویں حال وال ہے تیری زندگی کیویں گزرتی پئی ہے تیرے ایام کیویں گزردے پن تیرے دن کیویں گزردے پن تیریاں راتاں کیویں گزردیاں پن فرمایا جڑا بندہ پریشانی وچ ہوے اللہ تعالی دے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں ول بھی اللہ دا شکوہ نہ کرے نہ شکری نہ کرے بلکہ فرمایا اپنی زبان وچ جندے ویلے الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ علی کل حال جے ویلے یہ جملہ کڈے دے زبان جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میرا تواڈا رہبر میرا تواڈا پیر و مرشد صلی اللہ علیہ وسلم مکی مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آقا فرماتے ہیں جے ویلے بندہ الحمدللہ اپنی زبان جو کڈے دے فرمایا اے جملہ ایسا ہے کہ تواڈے میزان کو یہ جملہ بھر دے دے نیکی دے ترازیاں کو نیکی دے ترازو کو فرمایا نیکی نال بھر دے دے ترکڑی وٹے کو ترازو کو اے جملہ نیکی نال بھر دے دے الحمدللہ اور میں تسا یہ حدیث سن کی دیئے ول کہیں ملے اسانا شکری نہ کرو بلکہ ہر وقت ساری زبان تے یہ جملہ ہوئے الحمدللہ علی کل حال اللہ تیرا شکر تیری تعریف ہے تیرا کمال ہے جی حالت رکھی تیرا شکر ہے
کیسا پیارا جملہ ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی قرآن دی آیت آؤ لوگوں قرآن پاک کیا فرمے دے پتہ کیا لگے ناشکری دا بہت بڑا نقصان ہے. اللہ فرمے دے والا ان کفرتم ان عذابی لشدید. الہ العالمین فرمے دے سارے خزانے دا مالک سارے کفتے دا مالک رب العالمین فرمے دے والا ان کفرتم ان عذابی لشدید. فرمایا اگر تسا ناشکری کرے سو میرے گلے شکوے کرے سو میرے نعمتاں کھا کے بھی ناشکری کرے سو فرمایا ان عذابی لشدید. فرمایا ول میرا عذاب سخت ہے ول میری پکڑ سخت ہے. ان بطش ربک لشدید. اللہ فرمے دے جنے ویلے میرے نعمتاں کھا تے میری ناشکری کرے سو ول اللہ فرمے دے میرا عذاب سخت ہے. پتہ کیا لگیا ناشکری دا بہت بڑا پہلا نقصان ہے کہ جنے ویلے بندہ ناشکری کرے سی ول اللہ پاک دی برکت اٹھی وے سی گھر وچوں اللہ دی رحمت اٹھی وے سی گھر دے وچوں. اور جڑا بندہ زبان دے وچوں اے جملہ کڑے سی کہ بس جو کچھ بلکہ اللہ دا شکریہ ادا کرے سی اللہ دی ناشکری نہ کرے سی گلے شکوے نہ کرے سی بلکہ اللہ دا شکریہ ادا کرے سی. گھر دے اندر برکتاں بھی آسن ان دے نعمت جا ان دی رزق چوں دی روزی وچ اضافہ بھی اللہ پاک پا رہے سی. اللہ پاک زیادہ بھی دے سی جڑا بندہ شکر گزار بنوے سی. تے جڑا ناشکری ہے سب تو بڑا نقصان ناشکری دا ہے. اللہ فرمے دے والا ان کفرتم ان عذابی لشدید. فرمایا اگر تسا میری نعمتاں کھا کے میری نعمتاں کھا کے بھی بال بھی تسا ناشکری کیتی فرمایا میرے طرح طرح دے عذاب ہو سن. میں تو کو بیماریاں دے اندر پا رہے سا مصیبتیں دے اندر پا رہے سا پریشانیاں دے اندر پا رہے سا. سچی گال میں تو اپنے گریبان دے اندر جھانکوں ہر بندہ دے میں فلانی پریشانی ہے میں فلانی مصیبت جان ساری وجہ کیا ہے ساری ناشکری دی وجہ ہوا ہے ساری ناشکری ہے ساری وجہ یہ ہے کہ اصل ناشکرے بن گئے ہیں اصل رب دیاں نعمتاں کا تے شکریہ ادا نہیں کریں دے. آؤ لوگو اللہ پاک نے قرآن پاک دے وچ دوجا واقعہ سماعت فرماؤ میرے پر رب العالمین نے کیا فرمایا. اللہ فرمے دے کائنات والے ہو قرآن پاک دا دوجے مقام ذیشان اللہ پاک نے ایک بستی دا ایک علاقے دا مثال بیان کی ہے. اللہ فرمے دے نعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مؤمنۃ کانت آمنۃ فرمایا مطعمتن اللہ فرمے دے مطمئنتن اللہ فرمے دے کائنات علیہ الہ العالمین فرمے دے فرمایا وضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ فرمایا جری بستی ایک اللہ فرمے دے رب العالمین نے ایک بستی دا مثال ایک بستی دے ایک علاقے دی مثال بیان کی ہے. اللہ فرمے دے ایک او بستی ہے قریۃ فرمایا ایک علاقہ ایک بستی ہے کانت آمنۃ مطمئنۃ فرمایا بڑی امن والی اور ان دے اندر رزق دی فرمانی ہے. فرمایا یاتیھا رزقھا اللہ فرمے دے اور بستی فرمایا علاقے دی اللہ پاک نے مثال بیان کی ہے. فرمایا وضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ فرمایا ایک وہ بستی ہے جن کے اندر رزق کی فرمانیاں پھل فروٹ زیادہ نعمتاں ملیاں زیادہ فرمایا یاتیھا رزقھا رغداً فرمایا وہ علاقے دے اندر ان بستی کے اندر طرح طرح دے میرے رزقاں دے میرے روزیاں دے رغداً کل فرمانی نال من کل مکان فرمایا ہر جگہ تو بڑی نعمتیں ان بستی بڑے کو تو بڑی خوشحال ہے بڑی فرمانی نعمتیں میری لیکن فرمایا کفرت انعم اللہ فرمایا وہ بستی جن میں میرے نعمتوں میں فرمایا فکفرت بانعم اللہ فرمایا وہ بستی نے بندے نے اللہ اکبر میرے نعمتوں
دے اندر اصل وجہ کیا ہے؟ اصل وجہ کیا ہے؟ اللہ دے عذاب کیوں ہے؟ پریشانی کیوں ہے؟ مہنگائی دے طوفان کیوں ہے؟ پیٹرول مہنگا کیوں ہے؟ غریب بندہ تنگ ہے۔ اللہ اکبر پچھلے دنوں دے وچ حاصل پور دے وچ اللہ اکبر سچا واقعہ میں خود وچ اپنے اکھیں نال اللہ اکبر جس ویلے پیو ماں کو ٹھیک پترے اللہ اکبر کھیر منگے تے انہوں نے کھیر دی جگہ تے اپنی دھی پتر کو زہر دے دتے نال آپ بھی زہر پی لیے۔ ایک کیڑی وجہ؟ ساری وجہ نہیں ہے ناشکری دی وجہ ہے۔ اللہ دی اصل نعمت کھا دے وجہ جے ویلے ناشکری کرے سو اللہ ہی واسطے فرمائے دے میرا پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں واسطے و اذدار ربکم لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ میرا پیغمبر فرمایا رب دے طرف اعلان ہے اگر تم شکر گزار بن گئے سو طرح طرح دی اس نعمت دے وچ اضافہ ہو سی جے ویلے شکر کرے سو میں نعمت دے اندر اضافہ کر دے سا۔ فرمایا اور ناشکری دا سب تو بڑا نقصان ہے جے ویلے والا ان کفرتم ان عذابی لشدید جے ویلے تم ناشکری کرے سو پر طرح طرح دے میرے عذاب حاصل کوئی بندہ بھی امن وچ کہنا سی سکون وچ کہنا سی سچی بات پوچھنا چاہتا میں تو دیکھو سکون بے سکون سے وجہ کیا ہے؟ سارے کول اللہ دی عبادت دا ٹائم کہیں قرآن پڑھن دا ٹائم کہیں نماز پڑھن دا ٹائم کہیں اللہ دی شکر گزاری دا ٹائم کہیں استغفار کرن دا ٹائم کہیں وظیفے پڑھن دا سارے کول ٹائم کہیں ہر وجہ تے بیٹھے رہے دوست نال ڈیرے تے بیٹھے رہے اللہ دے شکر کریں گے اللہ دی نافرمانی کریں گے آؤ لوگو اللہ کا منکمل فرمے دے میرا بڑا رب العالمین میرا بڑا مشکل کشا میرا بڑا خالق روا فرمے دے اللہ کا منکمل فرمے دے قرآن پاک کا شری جام مبارک کی شان اللہ فرمے دے جن لوگ دنیا میں رہتے ہیں میں رب العالمین تنا شکر نہیں کریں دے میں رب عذاب کرنے سے میں کیا رب کرنا ظلم کرنا چاہتا نا فرمایا دے ویلے تم شکر گزاری کرے سو پر میں رب کو عذاب دے تے کیا کرے سو اللہ فرمے دے میرا پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے سینے ہاتھ رکھ کر دی میرا قرآن اللہ فرمے دے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اللہ فرمے دے میرا پیغمبر انہیں بڑا سلے میرے بندے بڑا سلے فرمایا میرے بندے بندیاں بڑا سلے میں رب کو عذاب دے کے کیا کرے سا ان شکرتم اگر تم شکر گزاری کرو میرے نعمتاں دی میں رب کو کیا لوڑ ہے تو عذاب دیواں۔ آج دیکھو سارے معاشرے وچ ناشکری عام ہے اللہ اکبر کوئی 20 من دانے چاہیے میں دادے کشک کرنی کوئی 40 من چاہیے میں دادے کشک کرنی یار نہ ہو من تو ہمت لے گل اللہ اکبر ہی وجہ تو اللہ فرمے دے ما یفعل اللہ ورنہ انہیں کو کچھ دن چیز و 700 کما دے تے آدھے ہٹا کہنی وہ بھی تو شکر کرے دے تے جدے کو 40 پانے والے 40 من میرے کو بیا لالچ ہے سارے انسانے دے وچ اللہ اکبر اللہ فرمے دے شکر گزاری کیتا کرو ما یفعل اللہ بعذابکم ما یفعل اللہ بعذابکم میرا پیغمبر انہیں خدا سے اللہ کو عذاب دے تے کیا کرے سی کیا لوڑ ہے اللہ کو عذاب دے کیا لوڑ ہے اللہ کو پریشانی ساڑ دے کیا لوڑ ہے اللہ کو مصیبتیں پا دے فرمایا ان شکرتم وآمنتم شرط کہ تم شکر گزاری کرو شکر گزاری کرے سو لأزیدنکم میں زیادہ لے سا اور نہ شکری کرے سو بلا ان کفرتم ان عذابی لشدید کہ قرآن پاک دے تریجے مقام قرآن پاک دے نشان مقام تریجے قرآن پاک دے مقام سبق دے دے کہ اگر شکر گزاری کرے سو تے زیادہ اللہ پاک دے سی ورنہ نہ شکری کرے سو فرمایا والا ان کفرتم ان عذابی لشدید اللہ فرمائے دے اگر نہ شکری میں نہیں کرے سو پر میرا عذاب سخت ہے پر طرح طرح دی مصیبتاں پریشانیاں سن اور اتنا بھی اللہ پاک نے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے ہاتھ رکھ کے قرآن نازل کر کے فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم فرمایا اللہ کو کیا لوڑ ہے اللہ عذاب نہیں دے کہیں پریشانیاں مبتلا کر دے اللہ کو کوئی لوڑ نہیں فرمایا
شرط ہے کہ ان شکرتم اگر تم شکر گزاری کرو شکر گزار بندے بنو گے وقت ہے فرمایا اللہ فرماتے اگر ان شکرتم و آمنتم تم شکر گزاری بھی پھر کرو اور ایمان بھی پھر لاؤ پتہ کیا لگے ایمان کے بعد اہم ترین چیز کیا ہے شکر گزاری اور اپنے نعمت کا شکریہ ادا کرنا فرمایا ان شکرتم و آمنتم اگر تم شکر گزاری کرو ایمان پھر لاؤ فرمایا وکان اللہ شاکرا علیما اللہ کا اپنے بندے کا بڑا قدردان ہے اللہ بندے کا بڑا قدردان ہے شکر اللہ بڑا قدردان ہے لیکن انسان اللہ اکبر نہ شکری کرے دے انسان نہ شکری کرے گا نظر آنے میں تو نہ شکری کرے دے نظر آنے لیکن قرآن کیا دستا ہے اللہ کا مولا کہ کیا فرماتے ہیں وقان اللہ شاکرا علیما اللہ فرماتے میرا پیغمبر نے کہا ہے رب تمہارا بڑا قدردان ہے رب تمہارا بڑا پیار کرے دے یہ وجہ تو اللہ پاک نے چوتھے مقام تے انسان کی تخلیق دی قسم کھائی ہے اور اللہ نے چار چیزیں دی قسم کھائی ہے انسان کو خوبصورت آکے اور کتنا قدردان ہے رب العالمین اللہ فرماتے ہیں والتین والزیتون والطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم آپ انسان سوچا کر رب کتنا پیارا ہے نہ شکری نہ کتا کر اللہ دیا نعمت کھا دے نہ شکری دا سب تو بڑا نقصان ہے اللہ فرماتے ہیں وَلَا إِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ فرمایا اگر تم نہ شکری کرے سو ورنہ رب العالمین دے طرح طرح دے عذاب ہو سن اور اللہ کا مناکمین فرماتے ہیں طرح طرح دے عذاب ہو سن اور لوگوں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سماعت فرماؤ پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں آقا دو جہاں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم دا پیارا صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بخاری شریف کی حدیث ہے بخاری مسلم شریف کی حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں بنی اسرائیل دے ترے بندے بنی اسرائیل دے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اسماء چاہے اللہ اسماء گندے اپنے بندے کو رب اسماء گندے ہوتا رسول ہے رب دے تے اسماء گندے اللہ جی بیٹے بنتے قادر ہے انہیں گنتے بھی قادر ہے شکریہ ادا کیتا کرو اے واقعہ سماعت فرماؤ میرے دوارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بنی اسرائیل دے وچ ترے بندے ہیں اللہ نے اسماء چاہے انہیں بھی اسماء اللہ اپنے بندے تے اپنی آزمائش کرتے دے آزمائش نبی تے آزمائش ہے حضرت ابراہیم خلیل الرحمن سارے نبی تے اور لوگوں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بنی اسرائیل دے ترے بندے ہیں پہلا وہ بندہ ہے جڑا کوڑ دی بیماری والا بندہ ہے اللہ اکبر دوسرا بندہ ہے جڑا سر تو گنجا ہے اور اے بھی ایک عیب ہے دنیا کھلتی ہے مذاق کرتی ہے بندے نال اور تیجا عیب میرا جڑا تیجا بندہ ہے فرمایا وہ اکھی تو نبینا ہے وہ اکھی تو اندھا ہے یہ ترے بندے اللہ نے انہیں کو آزمانا چاہے بخاری مسلم شریف کی حدیث ہے اللہ نے فرشتہ بھیج دیتے اور اللہ کا ملاقمین نے سب جو پہلے ان کوڑ دی بیماری والے کو فرشتہ آئے آقا لگے تے کو کیا چاہیے حکم کر اللہ اکبر تے کو کیری شاید چاہیے تے وہ آدم بالکل اللہ اکبر میری بیماری ختم تھی بنے میرا جسم جلا ہے بدبو دی لوگ تانے مرے میرا جسم ہے ٹھیک تھی بنے میرا جلد ٹھیک تھی بنے میں کوئیوں کو چاہیے تے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ فرشتہ ہاتھ پھیرنے دے میرا جسم ٹھیک تھی بنے فرمایا ان دی کوڑ دی بیماری ختم تھی بنے بعد کو فرشتہ ان بندے کو جواب آ دے کہ اگر تے کو مال ہے جو کیا چاہیے حکم کر دے کو مال ہے جو کیا چاہیے وہ آدم نے کو اٹھنی چاہیے وہ فرشتہ ہے اٹھنی اٹھنے دے تے نال دے اللہ دے اندر برکت پاوے سنائے ذرا اور دوسرا بندہ کہہ رہا ہے دوسرا بندہ جڑا سر تو گنجائی بال گنان فرشتہ اندر کو آ کے اور آکھن لگے تے کو کیا چاہیے فرمایا ہے میرا سر دے اوتے بال گنی لوگ تانا منن لوگ میرا مذاق کرن میں کو سر تے بال چاہیے اللہ دے حکم نال دے سر تے بال تھی ودن تے فرشتہ
چاہیے وہ آدھے میں اکھی تو اللہ اکبر اندہ اکھی تو بڑی بڑی نعمت تو میں محروم لہذا میں اللہ دے حکم نال اے اکھی اللہ اکبر اکھی چاہیے میں دنیا دیکھا اللہ دے حکم نال اکھی مل میں دینا میرے سارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے فرشتہ واپس چلے گئے کچھ دن گزرن کے بعد کچھ مدت گزرن کے بعد کچھ عرصہ گزرن کے بعد وہ فرشتہ آئے اللہ پاک نے انہیں طرح بندے کو آزمائے میں انہیں کوڑ کی بیماری ہی ٹھیک کر دیتے دوسرا بندہ گنجائی میں دعا دے دیتے تیسرا بندہ اکھی تو اندھائی میں ایک اکھی دیتے اور میرا دوسرا آسمان کا صحیح میرے دوارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اللہ اپنے بندے کو نعمتاں دے تے آسمان گندا دے اور نہ شکری نہ کیتا کرو تھوڑی سی اگر تنگی آوے تھوڑی سی اگر مصیبت آوے پریشانی آوے رب دی آزمائش پورے اترے کرو اللہ آسمان گندا دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کچھ مدت بعد فرمایا وہ فرشتہ انسانی شکل دے وچ آئے اللہ اکبر اے بھی اللہ پاک دی قدرت ہے کہ اللہ پاک نوری فرشتے کو انسانی شکل دے اندر آگے وہ فرشتہ اور سوال کی دس پہلے بندے کو تیرا کوڑ دی بیماری آئی آگے یار تیرے کو ہونا فرمایا تیرے ملے ایک اونٹنی دیتی ہے ایک کان دیتی ایک بکری دیتی لیکن ایک بکا تھی ہونے دے کو اونٹنی دا ریوہ نہیں پورا اللہ اکبر ڈھیر سارے اونٹنیاں تے وہ فرشتہ انسانی شکل چاہ گیا دے اے بندے آنے کو اللہ دا نام دا مسافرہ میں کو ایک اونٹنی چاہیے میں سفر کرنے میں کو ایک اونٹنی چاہیے تے وہ جواب کیا دے تکبر دے اندر آوے جنہیں بیتوسا بھی سارا معاشرہ بھی آدھے اسادہ سے ساری کمائی ہوئی ہے آقا کے کمال رب العالمین دے وہ آدھے میری کبھی وراثت ہے یہ تو میرے پیوما دے وچوں مال ہے یہ تو میری وراثت ہے تو میں اپنے ہتھے دی کمائی ہے تے وہ فرشتہ جواب دے دے میں تے کو جاندا تو وہ تنی بھی جڑا کوڑ تے بیماری ہے اللہ پاک نے تیری بیماری دور کر دی ہے چل دے دے اللہ دی نا دے اٹھنی دے دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وہ کوڑ دی بیماری اللہ پاک نے فرشتے نے کو سوال کیتے اللہ نے آزمائے فرمایا وہ آزمائش پورا نہیں اترا بلکہ اللہ دی نافرمانی کیتے اللہ تعالی نے دوبارہ عمر کر دیتے اور دوسرا بندہ ہوئے جرا سر کو گنجائی ان دے کو فرشتہ انسانی شکل چاہے آخر سے میں تیرے کو سوال کرنا چاہتا تیرے کو ڈھیر سارے قمیدر ریوائے لہذا ایک میں کو گانے چاہ اللہ دے نا دی دے چاہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ان مجھے بندے گنجے نے بھی اللہ پر اللہ دیا نعمتاں دی ناشکری کی تھی اور نہ آکر لگے اے تو میں نے اپنے ہاتھ دی کمائی ہے اے پیوما دی وراثت ہے جو میں کو ملی حالانکہ اللہ پاک نے دیتائی اور اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فرشتہ ان دے کل بھی چلا گئے اللہ پاک نے دوبارہ حکم کر دیتے اور تیسرا بندہ جرا اکھی تو اندھائی اور اللہ اکبر ایک بہت بڑی نعمت ہے جنہیں اکھی کہنی ذرا ان دے قربان کے پوچھو کیا ہوتے زندگی گزرتی کیا حالات ہوتے لیکن جب ان تیسرے بندے کو آئے آقا علیہ السلام فرماتے آدھے ان بندے کو آکے اللہ دے نام دی ایک میرے بکری لے لے فرشتہ آئے انسانی شکل ہے اللہ تعالیٰ اسمیش ایک سکری کڑائی فرمایا جب وہ فرشتہ آئے تے آقا لگے یار میں کوئی اللہ دے نام دی بکری لے لے تے وہ جواب کیا دے دے یار ایک کیا مقصد ہے سارا اللہ دی نیتیاں پھروا جیری مرضی دے جو بکری پکڑ کے پھروا تے فرشتہ جواب کیا دے میرے دوارے پیغمبر فرماتے ہیں اللہ پاک نے فرشتے نے جواب دیتے اللہ تے کو مزید دے تو آزمائش پورا ہو کر گئی پتہ کیا لگے جنہیں لوگ شکریہ کرن نہ شکری دا انجام ہے کہ اللہ پاک نعمتاں گھن دے تے وہ نعمتاں گھن بھی گھن دے اللہ اکبر اللہ اپنے بندے کو آزما بھی گھن دے آؤ لوگوں دوسری حدیث میرے دوارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے وہ خواتین دے بارے چھے عورتیں دے بارے
نے کو فرمائے یا معاشر النساء، اے عورتیں دی جماعت، تصدقنا صدقہ خیرات کی کرو زیادہ تو زیادہ. آپ فرمائے فإنی اریدکن، میں جے ویلے معراج کیتا ہے، معراج دی سیر کیتی ہے جہنم دے وچ اکثر ڈٹھے. آپ فرمائے زیادہ عورتاں، زیادہ جہنم دے وچ عورتاں خواتین ہیں، اور دی وجہ کیا ہے؟ صحابہ عورتوں نے پوچھے اللہ کے رسول کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا تکسرن اللعن وتکفرن العشیر. فرمایا یہ وجہ ہے، پہلی وجہ ہے فرمایا تکسرن اللعن، فرمایا جڑیاں عورتاں اکثر میں ڈٹھے جہنم دے وچ وجہ ہے، نشانی ہے. آپ فرماتے وہ اپنی اولاد تے لعن تان زیادہ کرے دے، لعن تان عورتاں زیادہ کرے دے کثرت نال. میری ماں میرا پیغام تو سن لینو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا بخاری شریف دی حدیث ہے. آپ فرماتے میں جے جہنم دی سیر کیتی ہے عورتاں جہنم دے اندر زیادہ ہیں، اور فرمایا عورتیں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال کر کے اللہ کے رسول کیا وجہ جہنم دے وچ عورتاں کیوں ہیں؟ آپ فرماتے پہلی وجہ ہے تکسرن اللعن، اپنے بالے بچے تے لعن تان زیادہ کرے دے، اور دوسری فرمایا انہاں دی وجہ ہے تکفرن العشیر، فرمایا اپنے خاوند دی اپنے گھر والے دی نافرمانی کرے دے. یہ حدیث بخاری مسلم شریف تھی. اللہ اکبر. ماما بیٹا پیغام نوٹ کر کے لو، پتہ کیا لگے جرا والد اللہ اکبر گھر والے دا نہ شکر ہوئے اللہ پاک دے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں کثرت دے نال میں جہنم میں ڈٹھے ہوتے خاوند دی جڑے نافرمانیاں کر دے، ناشکری کر دے. اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے عورتاں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دے بارے فرمائے ما رأیت منک خیرا قط، فرمایا جب انہیں کو ہر شے دی پسندیدہ لیندے رہے بنو پھر دین آگے تنگی دا دین آگے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے الفاظ میرے نہیں سنائے ذرا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب ویلے خاوند اپنی بیوی کو ان دے حقوق پورے کرتے رہے بنے، جتی کپڑے لباس اچھا گھنٹ دیتے رہے بنے، لیکن کئی ویلے تنگی دے دہاڑے آ بنے تے وہ عورتاں بے صبریاں ہوندے نے. آپ فرماتے ہیں ما رأیت منک خیرا قط، او پر جے ویلے پریشانی چوبے خاوند پیسے جیب وچ نہ ہون تے او ضد کرن اللہ اکبر نہ گھنٹے میں فرمایا او کیا عادت میں کہ نہیں تیرے کو بھلائی پاتی ہے، میں کہ نہیں تے کچھ چنگا پاتا ہی کہ کیا دیتی میں کو آج تک. یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ثابت ہے. آپ فرمائے خواتین عورتاں یہ جو الفاظ پڑھے دن ما رأیت منک قط خیرا قط، میں تیرے کی نہیں بھلائی بھی ٹھیک ہے. آج سارے معاشرے ذرا نظر دوڑاؤ، ساری زندگی خاوند کماوے اللہ اکبر بال عورتاں نافرمانیاں کرن. میرے دوارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا عورتاں کو حکم میں صدقہ خیرات زیادہ کیتا کرو. یہ وجہ تو فرمایا میں جہنم میں بیٹھے اکثریت کے لیے زیادہ تر عورتیں جہنم میں چل. وجہ یہ ہے فرمایا پہلی چیز یہ ہے کہ اپنے بیٹے دے دھیے دے پتر دے بے وجہ لان تان غصے دے وچ لان تان کرنا، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اپنے خاوند دی اپنے گھر دی نافرمانی کرنا. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اور چوتھی حدیث میرے دوارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی آپ فرماتے ہیں لا ينظر اللہ تبارک و تعالی الی امرأۃ لا تشکر لزوجها وهي لا تستغنی عنہ. اللہ اکبر. ترغیب و ترغیب کی حدیث ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے عورت کی طرف نظر رحمت کرنا کرے سی. میرے ماما بیٹا پیغام سن کے لوگ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام ہے. آپ فرماتے ہیں لا ينظر اللہ تبارک و تعالی، کل قیامت دنیا سی اللہ پاک عورت کی طرف انہیں عورتیں کی طرف نظر رحمت کرنا کرے سی. انہیں عورتیں کو اللہ پاک بخشش ہونا دی کرنا کرے سی، نظر رحمت کرنا کرے سی، انہیں کو پاک صاف کرنا کرے سی. فرمایا اللہ تشکر لزوجها، چلے اپنے خاوند کی ناشکری کرے. چلیے